اسی طرح سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی یہ ماڈرن ٹائمز ہیں اور اس میں بہت زیادہ یعنی ہمارے اوپر اسٹریس ہے، پریشر ہے، اس وقت یہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس وقت اس کو پریکٹس نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس میں آپ کے پاس پھر ان لوگوں کی ایگزامپل دنیا میں ابھی بھی رہتے ہوئے سب ٹھیک ہے، پریکٹس کر رہے ہیں، بالکل، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایگزامپل ہو، اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں جو اصول ہوتے ہیں، جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے، وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی سچ بولنے والا سچائی کہلاتا تھا، اسی کی عزت تھی، اور آج بھی آپ کہیں پہ بھی جائیں سچ بولنے والے کی ابھی بھی اتنی عزت ہے۔ 1400 سال پہلے بھی شراب کو حرام کیا گیا، ابھی بھی چاہے کوئی شرابی بھی ہے نا، وہ بھی چھپ کے پیتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یو ایس میں میروانہ اور ایسی چیزیں جو ہیں اوور دا کاؤنٹر ملنا شروع ہو گئی ہیں، کہ چرس ویر آپ کو اوور دا کاؤنٹر ملتا ہے، کیونکہ وہ جی پین کے لیے دیتے تھے، لوگوں کو مشکل ہوتی تھی، لوگ رکتے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی اب آپ جا کے کہیں کھوکھے سے بھی خرید لیں اپنے۔ لیکن جو اتھارٹیز ہیں جو ایڈکشن پہ کام کر رہے ہیں وہ سخت پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے الاؤ بھی کر دیے، ہمارے لیے تو چیلنجز بڑھ گئے ہیں، لوگ اسی پہ تو نہیں رکیں گے کہ جی مجھے تکلیف ہوئی، درد ہوئی، میں نے میروانہ لے لیا، میں نے چرس لے لیا، وہ تو پھر اس سے اگلی چیز، اس سے اگلی چیز، اور اس سے اگلی چیز پہ جائیں گے، اور پھر کس طرح فیملیز ڈسٹروائے ہوں گی، اور کتنے چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو آپ بتائیں کہ بیٹا ویلیو سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، ٹرینڈز جو ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، آج ایک چیز ہے، کل دوسری چیز ہے، آج اتنی لمبی شرٹ آ گئی جو ابائی کی طرح ہی لگ رہی ہے، اور کل کو اونچی آ گئی۔ تو ہم تو اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں نا صرف ان ٹرینڈز کے پیچھے جا کے۔ تو اپنے ویلیو سسٹم کو ساؤنڈ کیا کریں، اپنے پیراڈائمز میں ویلیو سسٹم سٹرونگ کریں۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے جو اس آیت میں آیا جہادن کبیرہ، ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کون سے سکلز ہونے چاہیے، کون سا یہ ہنر ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ہم اس کو پریکٹس کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز اس کو ہم کہتے ہیں نا رسپانس انہیبیشن، یعنی آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ رسپانس انہیبیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی چیز کا جواب دینا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی پلپٹیشن شروع ہو گئیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ پاؤں گرم ہو گئے، پھول گئے، اور آپ کہتے ہیں میں اب کون سی آیت بتاؤں اور کون سی بات بتاؤں اور ان کو ایکسپلین کروں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھنا ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو اندر بتانا ہے کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا، بالکل ریئیکٹ نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ پرسنل نہیں ہو جانا، یہ ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ ہم بہت جلدی پرسنل ہو جاتے ہیں کہ وہ مجھے سنا رہی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا۔ بہت آرام سے اگر کوئی کہے بھی آئی ایم سو سوری، آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ کے نہیں، میں آئی ایم انجوائنگ دا ہیلدی ڈسکشن۔ میں ایک گیدرنگ میں تھی لیڈیز کی، تو وہاں پہ یہی بات شروع ہوگی، نیبرہڈ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کسی نے کہ آپ کیوں نہیں کوئی ایسے درس شروع کرتی نا ونس اے ویک نیبرز کے لیے۔ تو مجھے اندازہ تھا کہ اتنے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، اور آلریڈی میری اتنی کلاسز ہیں، حالانکہ مجھے یہ رسپانسبلٹی تو فیل ہوتی ہے کہ بھی جو قریبی لوگ ہیں ان کا پہلا حق ہوتا ہے۔ تو میں نے ایسے ہنس کے کہا، میں نے کہا آپ پڑھنا چاہیں تو مجھے تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو حاضر ہوں آپ سب کے لیے جب بھی آپ کہیں۔ تو انہوں نے باقیوں کو دیکھا، تو ایک خاتون نے تھوڑا سا منہ بنایا، اس نے کہا میں تو خود بہت زیادہ پڑھ لیتی ہوں، مجھے تو ویسے ہی بہت اعتراض ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں ایسی نہ نظر آؤں جیسے میں نے یہ سر پہ کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں بہت پڑھتی ہوں، آنا کمل کبھی دیکھنا، میں نے اتنے اسٹکی نوٹس لگائے ہوئے ہیں، اور قرآن میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور خاتون نے وہاں پہ کہا کہ نہیں لیکن یہ حجاب بھی تو بہت ضروری ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ وہاں سے ڈسکشن اس طرف شروع ہو گئی، اب وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسے ہے نہیں۔ اب ان خاتون نے کہا کہ میں تو عربس کے ساتھ اتنا رہی ہوئی ہوں، میں نے تو عربی بہت پڑھی ہوئی ہے، مجھے تو عربک لینگویج آتی ہے، میں تو فلوئنٹلی عربک لینگویج بولتی ہوں، فلوئنٹ عربک لینگویج بولتی ہوں، اس میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے اور انہوں نے ٹپکلی وہ بولا اس میں تو یہ کہ اوڑھنیاں سینے پہ ڈال لو۔ پہلے میں چپ کر کے سنتی رہی، میں نے کہا ایکچولی ماشاء اللہ آپ نے تو عربک پڑھی بھی ہے، تو وہاں پہ جو ورڈ آتا ہے نا وہ آتا ہے نا خمار کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خمار جو ہے، میں نے کہا آپ کو، میں نے وہی اگزامپل دی جو میں نے جس طرح آپ کو پڑھایا تھا، میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہوں ساکس، تو ساکس کیا آپ کہیں گے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا پاؤں پہ پہنتے ہیں۔ پھر میں نے کہا اچھا شرٹ، انہوں نے کہا اوپر پہنتے ہیں، میں نے کہا اچھا پینٹس، اچھا کیپ۔ پھر میں نے کہا اسی طرح جو خمار ہے وہ لباس تھا جس سے کہ خواتین اپنے ہیڈ کور کرتی تھیں، جس سے ان کا بال بھی، ہیئر لائن بھی کور ہو رہی ہے، گلا بھی کور ہو رہا ہے، کان بھی کور ہو رہے ہیں،
اور وہ کیونکہ اوپر سے پورا کورڈ ہے تو ان کو میں نے اپنے ہی یہ اسکارف جو میں نے پہنا تھا اس کو اشارہ کر کے کہا، اس کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کو اپنی پہ بھی ڈالو، کیونکہ ہسٹوریکلی وہ کیا کرتی تھی، یا تو اپنے کانوں سے پیچھے کرتی تھی، گلے سے پیچھے کرتی تھی، اپنی وہ جیولری وغیرہ دکھاتی تھی، اور ان کا سینہ بھی کھلا ہوتا تھا۔ اب ساری خواتین سن رہی ہیں لیکن ان خاتون نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو ایک خاتون نے کہا اچھا میں چیٹ جی پی ٹی سے چیک کرتی ہوں۔ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کھولی، اس پہ میں نے کہا ہاں لکھ کے پوچھ لیں خمار۔ اچھا میرا بھی دل دھڑک رہا تھا کہ اس پہ کچھ اور ہی نہ آ جائے، لیکن پڑھا اور ٹاپک چینج کر دیا۔ میں نے نہیں پوچھا، میں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ اس وقت میں کسی بات پہ ان کو چھیڑوں۔ میں گھر آئی، میں نے گھر آ کے اپنا چیٹ جی پی ٹی کھولا تو میں نے لکھا کہ بھئی خمار کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ کیا ہے یہ۔ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھا، اس نے ایگزیکٹلی وہی ڈیفینیشن دی اور وہی چیزیں بتائیں جو میں نے مانگی تھی۔ میں گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ، آپ بھی پڑھ لیجیے گا۔ ان خواتین کے ساتھ میرا ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ پہلے میں نے سوچا اس میں ڈالوں کیونکہ اوپنلی سب کے سامنے بات ہوئی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ خاتون تھوڑی سی نا اوفینڈ ہو جائیں گی، تو میں نے یہ کیا کہ میں نے نا ان کو الگ سے یہ بھیجا، تو میں نے ان کو الگ سے وہ بھیج دیا کہ بھئی یہ ایک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو بار بار کہہ رہی تھی میں آپ کو نہیں کہہ رہی۔ میں نے کہا ہاں نہیں بالکل مجھے پتا آپ مجھے نہیں کہہ رہی۔ تو میں نے کہا ہمارے تو بہت اچھے ٹرمز ہیں اور ہم جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں، اور باقیوں نے کہا نہیں یہ چلیں چھوڑیں۔ میں کہا نہیں اٹس اوکے، میں نے کہا میں بالکل بھی افینڈ نہیں ہوتی۔ اور میں نے ان کو پھر اینڈ میں یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ جہاں پہ ہیں نا میں یہاں پہ ہوتی تھی، آپ جو بات بول رہی ہیں نا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کیونکہ میں یہی کچھ کرتی تھی، لیکن جو میں کر رہی ہوں نا وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ یہاں نہیں آئیں گی، تو تھوڑا سا مزہ یہ بھی لے لیں۔ تو اس طرح ان سے نا لائٹ ٹون میں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے لیے دعا کرنے کی، بیکاز دے آر گڈ پیپل۔ الحمدللہ کبھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ نے پردے کی بنیاد پہ مجھے جج نہیں کیا یا اس طرح سے نہیں، لیکن ایک وہ بہت ہی وہ ایک کامن ریئیکشن جو مجھے فیس کرنے کو ملتا ہے، اور وہ قرآن کلاس کی میری کچھ دوستیں بھی ہیں جو ابھی اسٹرگل میں ہیں اور جرنی میں ہیں، تو ان میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہائے آپ کتنا یہ ماشاء اللہ اچھا کر لیتے، لیکن آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں نا کہ بھی ہم بھی یہ کریں۔ تو میں کہتی ہاں دعاؤں میں تو ہمیں ایک دوسرے کو یاد رکھا کہ یہ کرنا چاہیے، اور آپ مجھے بھی۔ تو اس کا بیسکلی کیا ہوا آپ تو یہی ہے جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، وہ لوگ بیچارے کب سے اسٹرگل کریں، دعا تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق کن کو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھیں نا وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ ایک بالشت آتے ہیں تو ہاتھ پر اللہ آتا ہے، تو اس حدیث کو لوگوں کو بتائیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کر دیں۔ میں نے بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیے تھے تو یہ چیز آگے چلی تھی نا۔ اگر ہم بیٹھ کے سوچتے رہیں، لوگوں کو دیکھ کے ایڈمائر کرتے رہیں اور ایفرٹ نہ کریں، پھر تو وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پرسنلی نہیں لینا کسی بات کو۔ یہ بیسکلی سارا جو بھی یہ جرنی ہے اس کا جو روٹ ہے وہ تو اللہ کی محبت ہے نا۔ بالکل دیٹ از جو مطلب ان سارے آرگیومنٹس میں اگر ایک چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ بیسکلی ڈرائیونگ فورس یہ ہے۔ ایبسلیوٹلی، میں یہ تو آپ کو کہہ رہی ہوں، اصل چیز، اصل مسئلہ ہی یہ ہے۔ اچھا کہتا تو ہر شخص ہے نا مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا جو ایک تقاضا ہے سبمیشن کا وہ نہیں آتا۔ جب کوئی کہتا ہم اس پہ شک ہی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو اللہ سے محبت ہے، ان کو ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے نا۔ یہ جو کہہ رہی ہیں جو خود اللہ سے مانگتے ہیں، جی بالکل بہت مانگیں، رو رو کے مانگیں، اپنی جو ویکنیسز ہیں اللہ کے سامنے تو کھل کھل کے بیان کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دینے پہ قادر ہے۔ دل بہت چاہتا ہے مگر کانفیڈنس نہیں آتا۔ میں بھی بہت ڈرتی تھی، میرے سے زیادہ ڈرپوک کوئی بھی نہیں ہے، میں نے اگر کر لیا تو آپ سب زیادہ بہادر ہیں۔ جی جب مجھے ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میں نے قرآن بھی پڑھ لی ہوں، اچھا یہ بھی میں اللہ کی خاطر یہ بھی کری ہوں، اب مطلب جہاں پہ کمی ہوتی ہے، جیسے مجھے بھی یہ جاب میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ چیز پنچ کرتی ہے آپ کو، جی اندر ہی اندر آپ کو ہوتا ہے، کوئی نہیں کچھ کہہ رہا آپ کو، لیکن اندر آپ کو خود ہے کہ اللہ اس چیز پہ نہ پکڑ لے، اللہ اس پہ ناراض نہ ہو جائے، اتنا سب کچھ میرا ضائع نہ ہو جائے، جی یہ خود ہی آپ کو وہ فیلنگز آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہم خواتین کی فطرت میں، ویسے تو ہر شخص کی فطرت میں حیا رکھی ہے نا، لیکن ہم خواتین کے لیے یہ زیادہ رکھا ہے۔ ہمیں سکون ہی نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو کور نہ کریں۔ مجھے تو اصل بات یہ سمجھ آئی تھی، ایسے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے جب آپ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں۔ باہر آندھی طوفان بہت ہوتا ہے جس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ ایون اگر ہم اپنا بچپن بھی یاد کریں یا کبھی بھی چھوٹی بچیاں جب کھیل رہی ہوتی ہیں
تو وہ دوپٹوں سے اپنے آپ کو کور کر کے اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں. اس میں پھر وہ مائیں ہی بچوں کو کہتی نہیں ابھی رہنے دو. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم پہننا چاہتے تھے, بٹ جب ٹائم آیا پہننے کا اور جب اماں نے پکڑایا کہ آپ بیٹا دوپٹہ لو, اس وقت ہم کہتے تھے یہ کیا اب کیوں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں بیٹا جلدی نہیں کرو نا, ہم اسی میں ان کو الجھائے رکھتے ہیں. یہ کویشچن بھی ہوتا ہے نا بہت زیادہ کہ جب آپ خود دین پہ نہیں ہوتے تو لوگ آپ کو یہ بھی بہت کہتے ہیں نا کہ خود آپ نے یہ سارے کام کر لیے, اب آپ منع کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس کا سمپل سا آنسر ہے. اس کا آنسر یہ کہ دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو جاہل تھی. میرے بچوں نے ویسے مجھے اس معاملے میں کبھی تنگ نہیں کیا, کبھی بلیک میل نہیں کیا. اگر کوئی پرانی تصویر بھی دیکھ لی یہ وہ, تو کیونکہ میں ان کو خود سے ہی بتاتی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں یو پیپل آر لکی. یعنی ہمارے زمانے میں تو ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھیں. ہمارے تو بس یہ تھا پیرنٹس ہمیں ویسے بتاتے تھے, ریچول کے طور پہ بتاتے تھے, کور کرو, ایسا نہیں پہنو, یہ نہیں کرو. لیکن آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور آپ قرآن پڑھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ صحیح طرح بات سمجھ آتی ہے. پلس اب انوائرمنٹ زیادہ ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ وہ اپرچونیٹیز مل رہے ہیں لرننگ کے, ہمیں نہیں ملے تھے, اسی لیے ہم تب تک جو ہے ٹکریں کھاتے رہے. جس طرح میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ آپ تو پہلے بھی چادر لیتی تھی, مطلب پٹھانوں میں جس طرح کلچر کی جو کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتی ہے کہ میں نے کہتی ہوں وہ تو ایک کلچر تھا, تو میں شعور سے اپنی اس سمجھ کے میں لے رہی ہوں, اب یہ میں اپنی مرضی سے لی, تو کیا ڈفرینس ہوا. تو میں اس کو پھر یہی کہتی ہوں کہ اب میں سمجھ کے مجھے پتہ ہے میں اب کیوں لے رہی ہوں. تو آپ نے اس لیے پرسنل نہیں ہونا, ٹھیک ہے, کسی بھی کمنٹ پہ افینڈ نہیں ہو جانا. ایون بچے بھی اگر کوئی چیز بول دیتے ہیں, آپ پیچھے پڑی رہتی ہیں, تو افینڈ نہیں ہونا. اپنے آپ کو بتانا ہے یہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ ہے ایک طریقہ کہ مجھے ان کے قریب پہنچنا ہے. اسپیشلی میں نے دیکھا ہے جب بچیاں نہ کر رہی ہوں تو ماؤں کا رونا دھونا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو رونا دھونا نہیں ہے, پھر وہ آپ سے دور ہو جائیں گی, پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گی نہیں. تو آپ نے بڑے طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے اور ان کو قابو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل بچوں کا زیادہ تر یہ ہے کہ بال کھلے رکھیں اور مطلب اسی میں خوبصورتی ہے, ہمارے بال چھپ جاتے ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں نے ایک دو بچوں کو یہ قرآنی آیات ہیں جو کہ مطلب کہ یہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, جہنم کی طرف جو لے جایا جائے گا. تو بال جو ہیں یہ انسان کی بے شک خوبصورتی ہیں, لیکن حساب بھی اسی سے زیادہ تر ہوگا, مطلب کہ اس سے سزا جزا کا جو عمل ہے نا بالوں کی وجہ سے ہی ہے. کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا بالکل درست ہے, لیکن ایک بچی جو بگنر ہے, جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ بال کھول کے پھر رہی ہے, اور آپ نے اس کو فوراً کوئی وعید بتا دی اور یہ بتا دیا کہ تم بالوں سے کھینچی جاؤ گی, وہ بہت اوفینڈ ہو جائے گی اور وہ نہیں کرنا چاہے گی. یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب ہم دین کی تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تب ہم لپیٹ کے جب بات کرتے ہیں نا تو پھر ان کو پھر باتیں جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہیں. نہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ مجھے ڈراتے رہتے ہیں, یہ مجھے کیسی باتیں بتا رہے ہیں. آلریڈی یوتھ اس پہ بہت اعتراض کرتی ہے کہ قرآن میں اتنی زیادہ سزاؤں کی کیوں ذکر ہے. Exactly, even after covering, when guard and others don't stop staring and scanning hijabi women, it's even more torturing. سب سے زیادہ ڈر لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا مجھے نا کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا جب سے میں نے کور کرنا شروع کیا ہے کہ کسی نے مجھے گھورا. میں نے تو بلکہ ہمیشہ دیکھا کہ میں کہیں گزر رہی ہوں, مجھ سے پہلے کوئی خواتین ہیں تو ان کو وہ دیکھ رہے ہیں گھور گھور کے, اور جیسی میری طرف نظر پڑتی ہے فوراً نظریں نیچی کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک دس از یور ایٹیچیوڈ. آپ جس ایٹیچیوڈ اور جس باڈی لینگویج اور جس کانفیڈنس کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو لوگ ضرور اس کا امپیکٹ لیتے ہیں. میں ابھی بھی کہیں سے گزروں اور اگر کوئی جیسے خواتین گزر رہی ہیں, وہاں کوئی تنگ گلی ٹائپ ہے اور ادھر قریب مرد کھڑے ہیں, تو وہ ہلکا سا شرنک ہوتے ہیں جب کوئی دوسری خواتین گزرتی ہیں. میں کیا کرتی ہوں کہ میں اور کچھ بھی نہیں بولتی, میں وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہوں, میں گزرتی ہی نہیں ہوں. یعنی وہ اتنا ہی شرنک ہوتے ہیں اور مجھے ذرا سی اسپیس دے رہے ہوتے ہیں, میں وہاں کھڑی رہتی ہوں نیچے سر جھکا کے. وہ پھر ہٹتے ہیں, وہ چپ کر کے ہٹ جاتے ہیں اور وہ جگہ دے دیتے ہیں کہ اس خاتون نے نہیں اس طرح جانا, اور کچھ بھی نہیں وہ کہتے. کئی میری پیشنٹس ہیں, یعنی جیسے بچوں کو میں جب چیک کرتی ہوں وہ مجھے شروع سے بتاتی ہیں, اسپیشلی جب میں نے نیا کور کرنا شروع کیا تھا تو ان کے ہسبینڈ پہلے ساتھ اندر آ کے بیٹھتے تھے, اب وہ باہر بیٹھتے ہیں. اور میں اگر کہوں بھی کہ اپنے ہسبینڈ کو بلا لیں تاکہ میں ان کو بھی سمجھا دوں, تو وہ مجھے کہتی ہیں, پوچھتی ہیں, ابھی بھی پوچھتی ہیں خواتین کئی کہ میرے ہسبینڈ آ سکتے ہیں اندر. وہ پوچھے تھے میں اندر آ جاؤں. تو میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ حجاب کو صحیح طرح سے کیری کریں تو لوگ آپ کو بڑی عزت دیتے ہیں. یہ نہیں کہ میرا کوئی بڑا نام ہے,
مطلب وہ تو کئی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں اس کے علاوہ کوئی کام بھی کر رہی ہوں ہاسپٹل لانے کے علاوہ، ان کو کچھ نہیں پتہ، انہوں نے میرا سوشل میڈیا نہیں دیکھا ہوا، ان کو کوئی اور چیز نہیں پتہ. اور کئی خواتین مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں نا، ہنس کے کہتی ہیں کہ میری تو لڑائی ہو جاتی ہے میاں سے. کیوں لڑائی ہو جاتی ہے؟ وہ میرے میاں کہتے ہیں تم شرم کرو، وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اتنا کور کیا ہوا ہے اور تم اتنے فیشن کر کے گئی ہو. کہ تو میں مسکرا کے کہتی ہوں تو کر لیں کور، آپ کے میاں خوش ہو جائیں گے. مطلب بسائیں بائیں یا کچھ کہتی ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے کیسے کور کیا اور ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. سو مجھے پرسنلی ہمیشہ یہ لگا ہے کہ آپ کس اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں نہیں دیکھتے. حجابی لڑکیاں اور خواتین جو ہیں جو صحیح طرح کیری کرتی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کیری کرتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی ان کو دیکھنے کی. لیکن اگر آپ نے اس کو اتنا فیشنیبل بنا دیا ہوا ہے اور آپ ہنستے اور کھی کرتے اور ادھر سے ادھر اور فیشن سینس کے ساتھ جا رہے ہیں، پھر ان کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ والا حجاب نہیں ہے. ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے دیکھنے سے، ڈریس کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس فارمیٹ میں سارا سلسلہ چل رہا ہے. کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی کرٹیسائز کرتا ہے نا، اس کو اٹیک نہیں لینا اپنے اوپر، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ یہ اپنے اوپر اٹیک نہ لیں. آپ یہ سوچیں ان بیچاروں کو بھی سینس نہیں ہے. اتنا دکھ نہ منائیں کہ آپ اپنا حجاب اتارنا شروع کرتے ہیں اور اس کی پلاننگ شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے اسرٹیو کمیونیکیشن ہونی چاہیے آپ کی. کلیئر بات کرنی ہے، پرسکون طریقے سے بات کرنی ہے، رسپیکٹفل رہنا ہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ڈرنا نہیں ہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے، اور اپنا کنیکشن بڑھاتے جانا ہے اللہ سے، اپنا مقصد حیات اور پختہ کرتے جانا ہے، اپنے ویلیو سسٹم کو اور زیادہ چمکاتے جانا ہے. یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پریشان ہی رہیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ حجاب کو یا اللہ کے حکم کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لوگ جو ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، فہم نہیں ہوتی. طائف کا واقعہ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کرش کر دیا جائے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا تھا ان کو نہیں پتا. اگر ہم اس طرح سے لک ڈاؤن کریں گے، جیسے بہت سے لوگ حجابی لوگوں کو جو ہے وہ لک ڈاؤن کرتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح سے اگر ہم ایسے لوگوں کو لک ڈاؤن کریں گے جن کو نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر آپ دیکھیں وہ نہیں سمجھیں گے. ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی رکھنی ہے. جیسے آپ دیکھیں ماؤں کے ساتھ یہ چیلنج آ جاتا ہے، جب بچیاں نہ کر رہی ہوں مائیں کڑنا شروع ہو جاتی ہیں. مائیں کہتی سارا کام ہو جاتا ہے، سب چیزوں میں عقل چلتی ہے، اور ہم کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں لگاتار. نہیں بولنا، اپنے منہ کو بند رکھنا ہے اور بڑے پیار سے ان سے بات کرنی ہے، ان کو پیار سے سمجھانا ہے، ان کے ساتھ اور ایک اپنے اندر وہ ایک جذبہ رکھنا ہے کہ میرے علاوہ مجھے ان کے ساتھ اتنا اٹیچ ہونا ہے کہ یہ امپیکٹ لیتی رہے. اگر میری زندگی میں نہیں کیا تو اس کے بعد کریں گی. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ کریں، یہ کریں گی. میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میرے رب ضرور انشاءاللہ. پر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس کسی مشکل میں ڈال کے نہ ان سے یہ کروانا. میرے رب آسانی سے ان کے دل کو کھول دینا کہ یہ سب کام جو ہے نا ان کو سمجھیں اور ان کو کرنا شروع کریں. اور آپ یونیورسٹی میں جیسے بوائز پر زور دیں کہ لڑکے اس چیز کو سمجھیں. لڑکیاں بات کرنا بھی چاہ رہی ہیں اور ہسبینڈ نہیں مان رہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں اس سب میں خواتین کا بہت اسٹرانگ رول ہے. میں ہر چیز میں دیکھتی ہوں کہ ماں کا کام ہے سمجھانا، اور اگر ہماری خواتین اسٹرانگ ہو جائیں سمجھانے میں نا بچوں کو کہ ایک عورت کی عزت کن کن کاموں میں ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں وہ بات رہتی ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل اس طرح دے سکتی ہوں، جیسے ابھی میرے ذہن میں جو آئی ہے، میں مردوں کو سمجھاتی ہوں جہاں جیسے میں کالجز میں جاتی ہوں یا میرے لیکچرز ہیں، میں ان کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ایک عورت کی عزت کس میں ہے اور ان کو اپنی بیوی کو کموڈٹی نہیں بنانا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرا اپنا کزن چند سال پہلے کی بات ہے، اس کی شادی کے لیے میری خالہ نے مجھے کہا کہ بھی اس کے لیے کوئی رشتہ اگر تم دیکھو. وہ لڑکے جیسے کرائیٹیرین دیتے ہیں کہ اچھا میں دیکھوں گا اور اس طرح سے. تو میں نے اپنے کزن سے بات کی، کیونکہ میں بڑی ہوں ان سب سے، تو وہ ذرا میری عزت بھی بہت کرتے ہیں کہ بڑی باجی ہیں. تو میں نے اس کو کہا، صاف کہا، میں نے کہا میری بات سنو، میرے جو جاننے والے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہیں 1-2 بڑی اچھی بچیاں، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لڑکی کو لا کے بٹھا دیں گے اور تم اس کو گھور کے دیکھو گے اور پھر تم فیصلہ کرو گے، تو آئی ایم سو سوری. یہ شریف لوگ ایسے کام نہیں کرتے. حالانکہ میری خالہ مجھے اشارے کریں کہ اس طرح بلنٹلی نہ کو یہ نہ ہو کہ میں نے یہ والا رشتہ دیکھنا ہی نہیں. لیکن دیکھیں لڑکے بھی سمجھتے ہیں اگر آپ ان سے صحیح طرح بات کریں. میں نے جب اس کو یہ کہا تو
اس نے کہا کہ نہیں باجی ٹھیک ہے، آپ اگر جو صحیح سمجھتی ہیں میں چلوں گا، اور میں مانتا ہوں ٹھیک ہے میں نہیں دیکھوں گا. ہم بات ہی نہیں کرتے ان سے، لڑکوں سے ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں. آپ مزے کی بات بتاؤں کہ وہ جو فیملی تھی، ابھی وہ لڑکی بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں تھی کیونکہ لڑکا بھی بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں تھا، تو وہ لڑکی بھی آ گئی بیٹھ گئی. جب میں نے بعد میں اس سے پوچھا اچھا کیسی لگی، کہتا کون؟ میں نے کہا لڑکی. کہتا میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے منع کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ دیکھنا نہیں ہے. میں نے اپنی خالہ کو کہا کہ تو دیکھیں میں نے اس کو ایک بات کہی تھی اور اس نے اس کی میری مطلب عزت کا اتنا خیال رکھا کہ جی نہیں اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ماں ہے نا اس کی گود سے تربیت ہوتی ہے، باپ اور معاشرہ بعد میں آتا ہے. ہاں بچے جیسے لڑکیاں کئی دفعہ آپ اس کو بچپن سے بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، حیادار رہنا ہے، وہ نہیں حیادار رہ پاتی، وہ آگے جا کر پیئر پریشر میں بہت سے غلط فیصلے کرتی ہیں، لیکن بیج لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح سے لڑکے اگر آپ نے ان کو یہ بیج لگائے ہیں کہ عورت کیسی ہوتی ہے، عورت کی عزت کیسی ہوتی ہے، عورت حیادار کیسے بنتی ہے، کیسی عورت کو سلیکٹ کرنا چاہیے، تو ہم جو ہے نا صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے وہ دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ وہ ہمیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کسی ڈیفیکلٹی میں ہے. جیسے آپ دیکھیں فرض کریں باپ سخت ہے اور ماں جو ہے وہ بچے کو اپنے بیٹے کو باپ کے خلاف تو نہیں کر رہی لیکن یہ بات بتا رہی ہے کہ بیٹا ہم اس طرح سختی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو وہ باپ کو بھی تو دیکھ رہا ہے، باپ سے بھی وہ تو سیکھ سکتا ہے کہ اس طرح بلی کر کے بات کرنی چاہیے. تو اب ماں اگر دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا یہ چیز سیکھ رہا ہے، اس کو اب کچھ طریقے بچے کو سکھانے پڑیں گے اس وقت تاکہ وہ غلط بیہیویئر نہ سیکھے. تو ہمیں بڑی ویجیلنٹ نظر رکھنی پڑتی ہے لڑکے پہ بھی اور لڑکی پہ بھی کہ وہ کیا بیہیویئر سیکھ رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم خود کلیئر ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بیسٹ ایگزامپل مجھے تو حضرت آسیہ کی لگتی ہے کہ اس طرح سے فرعون کو انہوں نے کنونس کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو رکھنے میں، جبکہ ساری نشانیاں اپوزٹ طرف جا رہی تھیں. جی وہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم اور وہ ہمیں خود وہ سیکھنے ہیں طریقے. اور کئی دفعہ ہم لوگ اپنی مرضی کی جو بات ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں منوا لیتے ہیں. کہ نہیں دیکھیں نا، میں نے جب اپنے بیٹوں کی بھی شادی کی تو میں ان سے ڈسکس کرتی رہتی تھی کہ اچھا کیسا اسپاؤس چاہیے، کیسا ساتھی چاہیے. اور اگر مجھے ذرا لگتا تھا کہ کوئی وہ غلط کرائیٹیرین بیچ میں ڈال رہے ہیں تو میں ان کو اس کا ضرور آئینہ ہلکا پھلکا طریقے سے دکھاتی تھی کہ اچھا اگر یہ ہوگا تو یہ ٹھیک ہے چلے گا تمہارے لیے، کیونکہ پھر یہ آگے جا کے ایسا ہوگا. تو وہ بچے پھر ہی سوچ کے خود بخود بتاتے تھے نہیں یہ نہیں چاہیے، یہ کرائیٹیرین نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اور اب بیٹی ہیں، اب میں بیٹیوں سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں کہ اچھا بھی کیسا ساتھی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے ٹپیکلی بچیاں اس قسم کی باتیں بھی بول دیتی ہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے، بس امیر ہونا چاہیے. تو پھر میں ان کو نا راستے میں چلتے پھرتے دکھاتی ہوں، یہ دیکھو امیر سا لڑکا جا رہا ہے، دیکھو کیسے اس نے گاڑی کو اسکریچ ماری، ایسا چاہیے. وہ نہیں ہمیں امیر چاہیے پر شریف بھی چاہیے. میں کہا پھر اللہ سے بہت دعائیں کرو کہ امیر بھی ہو اور شریف بھی ہو. اور پھر یہ سوچو اس پیسے کو تم نے استعمال کیسے کرنا ہے. نہیں تو اس کے ساتھ ڈرگز بھی آتی ہیں اور یہ بھی آتا ہے اور یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ بھی وہ کام کیسے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں بچوں سے ڈسکشن کرتے ہوئے صحیح کرائیٹیرین جو ہے نا ان کو بار بار دینے پڑتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.